بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ العزیز صغرا کا سبق نمبر 9 پڑھا جائے گا، اور ہمارے آج کے سبق کا عنوان ہے قضیہ اور اقسام قضیہ کی تعریفات۔ آج کے سبق کے اندر ہم پڑھیں گے قضیہ کی تعریف، قضیہ حملیہ کی تعریف، اور نمبر 3 قضیہ شرطیہ کی تعریف۔ آئیے پہلے ہم آج کے سبق کی عبارت اور اس کا ترجمہ سماعت کرتے ہیں۔ فصل در مباحث حجت و دلیل۔ یہ فصل حجت اور دلیل کی مباحث کے بارے میں ہے۔ ما بھی تصدیق را قضیہ خوانند، جس کے ساتھ تصدیق حاصل ہو اسے قضیہ کہا جاتا ہے۔ و قضیہ برسے قسم است، اور قضیہ کے 3 قسم ہیں۔ یکے حملیہ و آن مرکب باشد از دو مفرد۔ نمبر 1 حملیہ، اور یہ مرکب ہوتا ہے 2 مفردوں سے۔ مثل الانسان کاتب، جیسے کاتب کا ثبوت ہے انسان کے لیے۔ و آن را موجبہ خوانند، اور اس کو موجبہ کہتے ہیں۔ والانسان لیس بکاتب، اور کاتب کی سلب ہے انسان سے۔ و آن را سالبہ خوانند، اور اس کو سالبہ کہا جاتا ہے۔ و محکوم علیہ را در حملیہ موضوع خوانند، و محکوم بہ را محمول، اور محکوم علیہ کو حملیہ کے اندر موضوع کہتے ہیں اور محکوم بہ کو محمول۔ یہ تھی ہمارے آج کے سبق کی عبارت اور اس کا ترجمہ۔ آئیے اب ہم سبق کی وضاحت سمجھتے ہیں۔ تو سب سے پہلے آج کے سبق کا ماقبل کے ساتھ ربط۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ منطق کے 2 مقاصد ہیں، نمبر 1 معرف اور نمبر 2 دلیل۔ معرف یہ کلیات 5 کے اوپر موقوف ہے، اور دلیل یہ قضایا کے اوپر موقوف ہے۔ مصنف جب منطق کے پہلے مقصود یعنی معرف سے اور اس کے مبادی یعنی کلیات 5 سے فارغ ہو گئے، تو اب یہاں سے مصنف منطق کے دوسرے مقصود یعنی دلیل و حجت کو بیان کرتے ہیں۔ جس طرح معرف کی بحث سے پہلے کلیات 5 کی بحث کرنا ضروری ہوتا ہے، کیونکہ معرف کلیات 5 کے اوپر موقوف ہے، اسی طرح منطق کا دوسرا مقصود یعنی دلیل و حجت یہ قضایا کے اوپر موقوف ہے۔ تو اس لیے دلیل اور حجت کی بحث سے پہلے قضایا کی بحث کرنا ضروری ہے۔ تو اس لیے مصنف نے اس فصل کے اندر قضیہ کی تعریف اور قضیہ کی اقسام کو بیان کیا ہے۔ تو قضیہ کی مصنف نے تعریف کی ہے ما بھی تصدیق را قضیہ خوانند، یعنی جس کے ساتھ تصدیق حاصل ہو اس کو قضیہ کہا جاتا ہے۔ اور تصدیق کی تعریف آپ پیچھے جان چکے ہیں کہ تصدیق کہتے ہیں وہ علم جو حکم کے اوپر مشتمل ہو، جیسے الانسان کاتب کہ انسان کاتب ہے، یا اللہ موجود کہ اللہ موجود ہے۔ تو یہ علم اللہ موجود کا یہ تصدیق ہے، اور اس کے ساتھ تصدیق حاصل ہو رہی ہے اللہ موجود کے ساتھ، تو اللہ موجود اس کو ہم قضیہ کہیں گے کہ اس کے ساتھ ہمیں یہ وجود باری تعالیٰ کی تصدیق حاصل ہو رہی ہے۔ قضیہ کی تعریف کے بعد مصنف نے قضیہ کی تقسیم کی ہے، جیسا کہ اصول ہوتا ہے کہ پہلے شے کی تعریف ہوتی ہے اور پھر شے کی تقسیم ہوتی ہے۔ تو قضیہ کی تعریف کرنے کے بعد مصنف نے قضیہ کی تقسیم کی ہے کہ وہ قضیہ برسے قسم است، کہ قضیہ کے 3 قسم ہیں۔ وہ اس طریقے سے کہ قضیہ کے ابتداءً 2 قسم ہیں، نمبر 1 قضیہ حملیہ اور نمبر 2 قضیہ شرطیہ۔ پھر شرطیہ کے آگے 2 قسم ہیں، متصلہ اور منفصلہ۔ تو اس طریقے سے قضیہ کے 3 قسم ہو گئے، نمبر 1 قضیہ حملیہ، نمبر 2 قضیہ شرطیہ متصلہ، اور نمبر 3 قضیہ شرطیہ منفصلہ۔ وجہ اثر یہ ہے کہ قضیہ 2 حال سے خالی نہیں ہوگا، یا تو قضیہ 2 مفردوں سے مرکب ہوگا یا 2 قضیوں سے مرکب ہوگا۔ اگر قضیہ 2 مفردوں سے مرکب ہو تو اسے قضیہ حملیہ کہتے ہیں، اور اگر قضیہ
دو قضیوں سے مرکب ہو تو اس کو قضیہ شرطیہ کہا جاتا ہے۔ پھر قضیہ شرطیہ کو دیکھا جائے گا کہ اس کے اندر اتصال یا سلب اتصال والا حکم ہے یا انفصال یا سلب انفصال والا حکم ہے۔ اگر قضیہ شرطیہ کے اندر اتصال یا سلب اتصال والا حکم ہو تو اس کو قضیہ شرطیہ متصلہ کہا جاتا ہے، اور اگر قضیہ شرطیہ کے اندر انفصال یا سلب انفصال والا حکم ہو تو اس کو قضیہ شرطیہ منفصلہ کہا جاتا ہے۔ وجہ حصر کے بعد آئیے اب ہم قضیہ حملیہ کی تعریف کو جانتے ہیں۔ تو مصنف نے قضیہ حملیہ کی تعریف کی کہ وہ آن مرکب باشد از دو مفرد، کہ قضیہ حملیہ وہ قضیہ ہوتا ہے جو دو مفردوں سے مرکب ہو، جیسے مثلا الانسان کاتب، کہ کاتب کا ثبوت ہے انسان کے لیے، یہ قضیہ حملیہ ہے کیونکہ یہ دو مفردوں سے مرکب ہے۔ اس میں ایک ہے الانسان اور دوسرا ہے کاتب۔ الانسان یہ بھی مفرد ہے اور کاتب یہ بھی مفرد ہے۔ مصنف نے قضیہ حملیہ کی تعریف کے بعد دو مثالیں دے کر قضیہ حملیہ کی تقسیم کی طرف اشارہ کر دیا ہے کہ قضیہ حملیہ کے دو قسم ہیں، کیونکہ مصنف نے دو مثالیں دی، ایک الانسان کاتب اور دوسری مثال دی الانسان لیس بکاتب۔ تو اس سے مصنف نے اشارہ کر دیا کہ قضیہ حملیہ کے دو قسم ہوتے ہیں، نمبر ایک موجبہ اور نمبر دو سالبہ۔ قضیہ حملیہ موجبہ اور قضیہ حملیہ سالبہ۔ وجہ اثر یہ ہے کہ قضیہ حملیہ دو حال سے خالی نہیں ہوگا، یا تو اس میں ایک شے کے ثبوت کا حکم ہوگا دوسری شے کے لیے، یا ایک شے کی سلب کا حکم ہوگا دوسری شے سے۔ اگر قضیہ حملیہ کے اندر ایک شے کے ثبوت کا حکم ہو دوسری شے کے لیے تو اس کو قضیہ حملیہ موجبہ کہتے ہیں، اور اگر قضیہ حملیہ کے اندر ایک شے کی سلب کا حکم ہو دوسری شے سے تو اس کو قضیہ حملیہ سالبہ کہا جاتا ہے۔ تو قضیہ حملیہ موجبہ کی تعریف یہ بنے گی کہ وہ قضیہ حملیہ جس میں ایک شے کے لیے دوسری شے کے ثبوت کا حکم کیا گیا ہو۔ اس کی مثال ہے جیسے الانسان کاتب، تو یہاں انسان کے لیے کاتب کے ثبوت کا حکم کیا گیا ہے، ہم اس کا معنی کریں گے کہ کاتب کا ثبوت ہے انسان کے لیے۔ قضیہ حملیہ سالبہ کی تعریف یہ بنے گی کہ قضیہ حملیہ سالبہ وہ قضیہ حملیہ ہے جس میں ایک شے سے دوسری شے کی سلب کا حکم کیا گیا ہو، جیسے الانسان لیس بکاتب۔ یہاں دو چیزیں ہیں، ایک ہے انسان اور دوسرا کاتب۔ کاتب کی انسان سے سلب کا حکم کیا گیا ہے، یعنی معنی اس کا یہ ہے کہ کاتب کی انسان سے سلب ہے، اس لیے یہ قضیہ حملیہ سالبہ ہے۔ قضیہ کی تعریف اور پھر قضیہ حملیہ کی تعریف اور حملیہ کے آگے دو قسم حملیہ موجبہ اور حملیہ سالبہ کی تعریف کے بعد مصنف نے قضیہ حملیہ کے اجزاء کو بیان کیا ہے۔ تو مصنف نے کہا کہ و محکوم علیہ را در حملیہ موضوع خوانند و محکوم بہ را محمول، کہ قضیہ حملیہ کے اندر محکوم علیہ کو موضوع کہا جاتا ہے اور محکوم بہ کو محمول کہا جاتا ہے۔ یعنی قضیہ حملیہ کے دو اجزاء ہیں، نمبر ایک محکوم علیہ اور نمبر دو محکوم بہ۔ جیسے مثلا الانسان کاتب، یہ قضیہ حملیہ ہے، اس میں ہم انسان کو کہیں گے کہ یہ محکوم علیہ ہے اور کاتب اس کو کہیں گے کہ یہ محکوم بہ ہے۔ یہ محکوم علیہ اور محکوم بہ یہ قضیہ حملیہ کے اجزاء کے عام نام ہیں۔ عام نام کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح یہ قضیہ حملیہ کے اجزاء کے نام ہیں محکوم علیہ اور محکوم بہ، اسی طرح یہ قضیہ شرطیہ کے اجزاء کے بھی نام ہیں۔ قضیہ شرطیہ کے اجزاء کو بھی محکوم علیہ اور محکوم بہ کہا جاتا ہے، لیکن قضیہ حملیہ کے اجزاء کے خاص نام وہ ہیں موضوع اور محمول۔ یعنی قضیہ حملیہ کے اندر جو محکوم علیہ ہوتا ہے اس کو موضوع کہا جاتا ہے، جس طرح کہ الانسان یہ محکوم علیہ ہے، قضیہ حملیہ کے اندر اس کا خاص نام ہے موضوع، اور کاتب یہ محکوم بہ ہے، اس کو قضیہ حملیہ کے اندر محمول کہا جاتا ہے۔ اور یہ موضوع اور محمول یہ قضیہ حملیہ کے خاص نام ہیں۔ خاص نام کا مطلب یہ ہے کہ یہ قضیہ حملیہ کی اجزاء کے تو نام ہیں، قضیہ شرطیہ کی اجزاء کے یہ نام نہیں ہیں۔ تو یہ تھی قضیہ حملیہ کی تعریف اور قضیہ حملیہ کی تقسیم، قضیہ حملیہ موجبہ، قضیہ حملیہ سالبہ
اور پھر اس کے بعد قضیہ حملیہ کے اجزاء۔ بالطبع ہم قضیہ شرطیہ کی بھی تعریف پڑھ لیتے ہیں، اگرچہ مصنف نے قضیہ شرطیہ کی تعریف کو ذکر نہیں کیا، لیکن چونکہ الاشیاء تعرف بازدادها کہ ہر شے اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہے، تو چونکہ قضیہ شرطیہ یہ قضیہ حملیہ کے مقابل ہے، تو قضیہ حملیہ کی تعریف یہ ہے کہ جو دو مفردوں سے مرکب ہو، تو قضیہ شرطیہ کی تعریف اس حساب سے یہ بنے گی کہ قضیہ شرطیہ وہ قضیہ ہے جو دو قضیوں سے مرکب ہو، جیسے ان کانت الشمس طالیۃ فالنہار موجود، تو یہ ایک قضیہ ہے، اس کے اندر ان کانت اور فا یہ ادوات ہے، آپ ان کو گرا دیں تو پیچھے بچے گا الشمس طالیۃ اور النہار موجود۔ الشمس طالیۃ یہ بھی قضیہ ہے اور النہار موجود یہ بھی قضیہ ہے، تو یہ ان کانت الشمس طالیۃ فالنہار موجود یہ مجموعی طور پر ایک ایسا قضیہ ہے جو دو قضیوں سے مرکب ہے، اس لیے ہم اس کو قضیہ شرطیہ کہیں گے۔ یہ تھا ہمارا آج کا سبق۔ ہمارے آج کا سبق کا خلاصہ یہ ہے کہ آج کے سبق کے اندر ہم نے بنیادی طور پر دو چیزیں پڑھی ہیں، نمبر ایک قضیہ کی تعریف اور نمبر دو قضیہ کی تقسیم۔ قضیہ کی تعریف یہ کہ جس سے تصدیق حاصل ہو اس کو قضیہ کہا جاتا ہے۔ قضیہ کی ابتداءً دو قسم ہیں، نمبر ایک قضیہ حملیہ اور نمبر دو قضیہ شرطیہ۔ حملیہ کی تعریف پڑھی کہ جو دو مفردوں سے مرکب ہو، اور پھر قضیہ حملیہ کے آگے ہم نے دو قسم پڑھے، نمبر ایک موجبہ اور نمبر دو سالبہ۔ اب آخر میں ایک تمرین ہے، اس کو آپ آج کے سبق کے روشنی کے اندر حل کرنے کی کوشش کریں۔ یہ چند قضایا دیے گئے ہیں، آپ ان کے درمیان فرق کریں کہ ان میں سے کون سا قضیہ حملیہ ہے اور کون سا قضیہ شرطیہ ہے، اور پھر حملیہ کون سا موجبہ ہے اور کون سا سالبہ ہے۔ دیکھیے، اللہ موجود، الباری تعالی لیس بجسم، لو کنت اعلم الغیب لاستکثرت من الخیر، لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اور لا الہ الا اللہ۔ آخر میں اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں علم نافع، عمل صالح اور اخلاص عطا فرمائے، آمین۔